الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی فرمودات جو امم سابقہ اور کتب سابقہ میں موجود ہیں، ان کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میں کوئی نیا مخلوق نہیں ہوں، ایک تسلسل ہے جہاں سے آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جن امتوں کا زمانہ ہم سے پہلے ہے، وہ کیا مقاصد کے تحت آئے تھے، لائے گئے تھے، ہم بھی وہی بندگی اللہ رب العزت کی. تو فرمایا کہ وہ تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذمہ ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ پیدا ہونا. جب کل من علیہا فان کا مرحلہ آئے گا کہ اللہ کے علاوہ تمام کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا، ایک معمولی چیونٹی بھی زندہ نہیں رہے گی، ایک کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس کے بعد علیہ النشأۃ الاخری، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ کائنات کو زندگی دے دے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ اللہ کی ذات ہے کہ انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے، وسائل کی ریل پیل اور بہتات اور فراوانی کے دروازے کھول دیتا ہے. وَأَقْنَى، اور بعض لوگوں کے لیے محدود، کسی کے لیے لامحدود، اور بعض افراد اور اشخاص یا اقوام کے لیے محدود. اس کی ثوابدید ہے، اس کی مرضی ہے. کسی کو فقر کی صورت میں آزماتا ہے، کسی کو دولت مند اور مال کے مالک ہونے سے آزماتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا ایک ستارہ تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. خزاعہ کے جو بانی اقوام تھے، ان کے آباء و اجداد میں ایک شخص نکلا جس نے بتوں کے بجائے ستارے کی عبادت کی. تو چونکہ یہ بھی جزیرۃ العرب میں واقع ہے، لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ بھی ان لوگوں کے معبود تھے، اور ان کی ضعیفی اور یہ بات کہ ان کی کوئی وقعت حیثیت نہیں ہے وہ ظاہر ہو گئی. شعراء کی بھی جو عبادت کی جاتی تھی، ستارہ تھا ایک، تو اس ستارے کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی تو اللہ کا ایک مخلوق ہے.
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، آپ لوگوں سے پہلے قوم عاد گزری ہے اور سمود بھی گزری ہے۔ اہلک عادن الاولی، وہ اللہ کی ذات نے ہی آپ لوگوں سے پہلے، آپ لوگوں کے زمانے سے پہلے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کے گناہوں کے سبب، رسول سے عداوت کے سبب، شرک اور کفر میں منہمک ہونے کے سبب۔ وثمود، اور اللہ ہی کے ذات نے سمود کو بھی ہلاک و برباد، قوم سمود کو۔ فما ابق، نہ تو قوم عاد سے کچھ بچ گیا، نہ قوم سمود سے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان کے جیسے ایک ورق پھاڑ کے پھینک دو، یہی ہو گیا ان کا انجام۔ وقوم نوح من قبل، اور ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، یہ عاد سے بھی پہلے، سمود سے بھی پہلے، پہلی قوم جس پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، اور جہاں جہاں اس زمانے کی کفار اور منکرین خدا و رسول رہا کرتے تھے، اللہ کے عذاب نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ انہم کانوا اظلم، وہ لوگ بہت بڑے ظالم تھے، بے انتہا ظلم کرنے والے تھے، وَأَطْغَى، اور حد سے زیادہ متجاوز تھے، ہر حکم کو توڑتے تھے، رسول کی ہر بات کے منکر تھے۔ فرمایا کہ یہ سارے واقعات، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیے ہیں، اور مشرکین مکہ کے لیے وارننگ بھی ہے۔ والمؤتفکۃ، مؤتفقہ قوم لوط، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ یہ مؤتفقہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر زمین اٹھا کے الٹی کر دی گئی، پوری کی پوری بستی اٹھا کے پھر زمین پر پھینک دی گئی، اوپر سے نیچے گرا دی گئی، وہ بھی ہلاک و برباد ہوئے۔ فغشاها ما غشا، اس قوم سمود پر جو آیا اس کو ڈانپ لیا، اس کو اپنے گرفت میں لے لیا، جو اللہ کے عذاب کی گرفت میں لینے کا جو انداز اور جو طریقہ کار تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال، ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور یہ باتیں کتب سابقہ میں موجود ہیں، اور یہ درس عبرت ہے امم بعدیہ کے لیے، بعد میں آنے والی امتوں کے لیے، کہ وہ درس عبرت حاصل کریں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ آج کی نشست کا خاتمہ ان معروضات کے ساتھ ہی کر دیں، اور بقیہ چند آیتیں جو اس سورت کی آخری آیتیں بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلے نشست میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں، اور ہمارے متاع گران مایہ رہیں قیامت کے میدان میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔